شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ پہلی آیت کل پڑھی جا چکی تھی، بہرحال چونکہ پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، سورت تقریباً شروع ہوئی ہے، اسی لیے وہ آیت دوبارہ سے ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین، اور روشن قرآن ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب اور ایک روشن قرآن کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما بارہا، بہت دفعہ، یود تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، الذین کفروا کافر، ربما یود الذین کفروا، بارہا بہت دفعہ کفار یہ آرزو کریں گے، لو کاش، کانو مسلمین، کہ وہ مسلمان ہو جاتے، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور زندگی کے مزے لیں، ویلہہم الامل، یلہہم، اور دھوکے میں ڈالے رکھے ان کو، العمل، عمل خواہشات، اور خواہشات ان کو دھوکے میں ڈالے رکھیں۔ فسوف، عن قریب، یعلمون، یہ جان لیں گے، فسوف یعلمون، اور عن قریب یہ جان لیں گے۔ یہاں انسانی گمراہی کی ایک بڑی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا نام ہے، زندگی نام ہے کھانے پینے کا اور اپنی خواہشات اور آرزویں اور امیدیں پوری کرنے کا۔ یہ اس غلط فہمی میں انسان پڑا رہتا ہے، اس لیے جب اس کو کوئی بڑے مقصد کی طرف کوئی بلاتا ہے تو وہ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فسوف یعلمون، اس کا پھر انجام ان کو عن قریب پتہ چل جائے گا۔ ذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، یأکلوا، کھائیں پیئیں یہ، ویتمتعوا، اور مزے لیں زندگی کے، ویلہہم الامل، اور امیدیں اور خواہشیں ان کو دھوکے میں ڈالے رکھیں، فسوف یعلمون، عن قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے۔ وما اہلکنا، وما، اور نہیں، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کی، من قریۃ، کوئی بستی، اور ہم نے کوئی قوم، کوئی بستی ہلاک نہیں کی، الا، مگر، ولہا، اس کا، کتاب معلوم، اس کا ایک وقت متعین تھا، کتاب لکھا ہوا، معلوم متعین، الا، ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کا ایک وقت متعین تھا۔ اچھا، یہاں صرف جواب دیے جا رہے ہیں، سوال نہیں ہے۔ ویسے تو مشرکین جو باتیں کرتے تھے معاشرے کے اندر اور جو غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کی ان باتوں کو ذکر کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، لیکن کہیں اختصار اور ایجاز کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کی باتیں اور ان کے سوال ذکر نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ کی طرف سے بس جواب دیا جاتا ہے۔
یہ ہے نا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. کہتے تھے کب آئے گا عذاب, کون سا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کا وقت متعین ہوتا ہے, تمہارا بھی وقت متعین ہے. ما تسبقو, نہیں پھر آگے بڑھ سکی, من امتن, کوئی امت, اجلہا, اپنے اس وقت مقررہ سے. ما تسبق من امت اجلہا, کوئی امت اپنے اس وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکی. وما یستاخرون, اور نہ ہی وہ اس سے پیچھے رہ سکے, نہ اپنے وقت مقررہ سے وہ آگے ہو سکے اور نہ اپنے وقت مقررہ سے وہ پیچھے ہو سکے. وَلَهَا کتاب معلوم, وہ جو ان کا ایک وقت متعین تھا اس وقت پہ اللہ کا فیصلہ ان پہ آ کے رہا. تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک وقت متعین ہے, اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. وقالو, اور یہ لوگ کہتے ہیں, یا ایہا الذی, اے وہ شخص, نزل, نازل کیا گیا, علیہ, جس پر, الذکر, قرآن, لفظی معنی نصیحت ہے, جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی, جس پر یہ قرآن, یہ ذکر نازل کیا گیا. انک لمجنون, کہتے ہیں آپ تو مجنوں ہیں, آپ تو مجنوں ہیں. لوما, کیوں نہیں, تأتینا, آپ لے آتے ہمارے پاس, بالملائکہ, فرشتے. لو ما تأتینا بالملائکہ, آپ فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس. ان کنتا, اگر ہیں آپ, من الصادقین, سچے, اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں لے آتے. آپ کہتے ہیں نا میرے پاس فرشتے آتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی لائیں نا ان کو, ہمارے پاس بھی لائیں ان کو, ہم بھی ان کو دیکھیں کون ہیں, کیسے ہوتے ہیں. آگے جواب ہے اللہ تعالی کی طرف سے, ما, نہیں, ننزل, ہم اتارتے, الملائکۃ, فرشتوں کو, نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو, الا, مگر, بالحق, کام پورا کرنے کے لیے, کام پورا کرنے کے لیے. یعنی فرشتے آتے ہیں, آئیں گے, لیکن جب فرشتے آئیں گے نا تو وہ کوئی تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے, تمہاری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, وہ تو پھر اللہ کا عذاب لے کے آئیں گے اور تمہارا معاملہ ختم کرنے آئیں گے. مانو نظر, ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ قوم لوط پر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے, اور وہ کیوں بھیجے, عذاب لے کر. ما ننزل الملائکۃ, نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو, الا, مگر, بالحق, فیصلہ کن انداز میں, کام پورا کرنے کے لیے, ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے. وما کانوا, اور نہیں ہوتے یہ لوگ, اذن, تب, منظرین, مہلت پانے والے, اور پھر ان کو مہلت بھی کوئی نہیں ملتی. انا, بے شک ہم نے, نحنو, ہم نہیں, نزلنا, ذکر کی, نازل کیا ہے, الذکر, یہ قرآن. انا نحن نزلنا الذکر, یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَإِنَّا, اور بے شک ہم ہی, لہو, اس کی, لحافظون, حفاظت کرنے والے, ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے, اس آیت کی عملی شکل یہ ہے, اس آیت کی عملی شکل یہ ہے. 1400 سال پہلے کہا تھا ہم نے نازل کیا, ہم حفاظت کریں گے. 1400 سال کے بعد محفوظ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی
تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کتابوں کے اہل علم لوگ تھے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہ جو حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ ان پر ڈالی گئی تھی کہ تم نے اپنی کتابوں کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اب اہل علم کی حد تک، انبیاء علیہم السلام کی حد تک تو وہ چیز محفوظ رہی، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور نیک لوگ چلے گئے تو پھر اس کے بعد اس کی حالت وہ نہ رہی، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اس حد تک تبدیلی کر دی کہ اصل اللہ کا جو کلام تھا وہ تو سمجھو ختم ہی کر دیا تقریباً۔ کہیں کہیں اس کی کچھ آیات رہ گئیں تو رہ گئیں، ورنہ لوگوں تک اللہ کا جو دین اور اللہ کی جو کتاب تھی وہ نہیں پہنچتی تھی۔ جو لوگوں تک پہنچتا تھا وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تھا، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تھا، یا تو چھپا دیا جاتا تھا اور یا پھر اس کے اندر اس قدر تبدیلی کی جاتی تھی کہ وہ اللہ کا کلام رہتا ہی نہیں تھا، وہ انسانی کلام بن جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، تو فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایسی حفاظت ہوئی، کیا الفاظ، کیا معانی، کیا لب و لہجہ، کیا رسم الخط، کیا اس کی ادائیگی، ہر چیز محفوظ ہو گئی۔ اب جو لوگ قرآن کریم کی طباعت اور کمپوزنگ سے منسلک ہیں وہ اس بات کو تھوڑا سا بہتر بھی سمجھتے ہوں گے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے جس فونٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھا گیا، جس فونٹ میں لکھا گیا قیامت تک اسی میں لکھا جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ الرحمن، آپ الرحمن کو دو طرح لکھ سکتے ہیں، الف لام را ہا میم الف نون، اور یا میم کے بعد الف نہ ڈالیں بلکہ کھڑی زبر ڈال دیں میم کے اوپر، دونوں طرح الرحمن ہی بنتا ہے۔ دونوں طرح میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تب بھی، یا میم کے آگے الف ڈال دیں تب بھی، دونوں صورتوں میں الرحمن بنتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا، الف کے ساتھ کہیں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ابراہیم، یہ را کے بعد الف بھی آ سکتا ہے اور را کے اوپر کھڑی زبر بھی آ سکتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو را پہ کھڑی زبر ملے گی، آگے الف کہیں نہیں ملے گا۔ اسحاق، اسماعیل، یہ سب یہ دونوں طرح لکھے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو قرآن کریم میں جہاں بھی ملے گا وہ ایک ہی انداز میں لکھا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ایسے لکھا گیا ہے، اب قیامت تک ایسے ہی لکھا جائے گا۔ یہ حفاظت ہے کہ اس کے جو لفظوں کی بناوٹ ہے وہ بھی نہ بگڑنے پائے۔ ہم جب قاعدہ پڑھتے تھے نا تو قاعدے میں نا اینڈ پہ جا کے، نورانی قاعدہ الف با تا سا، اینڈ پہ جا کے نا آخری صفحے پر ایک تختی تھی، اس میں کچھ الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ان کے آگے الف آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنا نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ہے بالکل۔ اگر کوئی آدمی اس کو دیکھے نا عربی گرامر کے حساب سے، وہ کہے گا یار یہ تو اس کی تک نہیں بنتی، الف کیوں یہاں پر؟ نہ یہ پڑھنے میں آتا ہے اور نہ ہی یہ لکھنے میں کوئی شکل بنتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے وہ الف لکھا جا رہا ہے، قیامت تک لکھا جائے گا۔ وہ آئیں گے نا کبھی الفاظ، 13ویں پارے میں ایک لفظ گزرا ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لِتَتْلُوَ اس کے آگے الف آتا ہے، وہ کیوں بھائی؟ اس طرح اور بھی کئی جگہوں پر الف آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس کی ترتیب قائم کر دی گئی وہ ویسے ہی رہے گی۔
اسی لیے یہ 30 پارے ہیں، ان میں پہلا پارا ہمیشہ الحمد سے اور الف لام سے شروع ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو آپ پہلے کا نمبر دے دیں اور پہلے کو دوسرے کا نمبر دے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ ترتیب تو پوری ہے نا، 30 پارے پورے ہیں نا. سورتوں کی جو ترتیب قرآن کریم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی قیامت تک وہی رہے گی. ہاں یہ ہوتا ہے جب بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا بالکل ابتدا میں، تو اس وقت آسانی کے لیے ان کو آخر سے پڑھایا جاتا ہے. سورۃ الناس پڑھائی جاتی ہے، سورہ فلق پڑھائی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھائی جاتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ذرا یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ ترتیب یہی ہے قرآن کریم کی. وہ بچے بھی جب قرآن پڑھ لیتے ہیں، حفظ شروع مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی الحمد سے قرآن شروع کرتے ہیں. وہ ابتدائی طور پر آسانی کے لیے ذرا یہ تھا کہ آخری صورتوں سے بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے. تو جو ترتیب اس کی قائم ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، قیامت تک وہی رہے گی، قیامت تک وہی رہے گی. یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں. انا نحن نزلنا الذکر. اور آپ حفاظت یہ بھی دیکھ لیں، اب تو آگے ہیں نا ہمارے پاس جدید ذرائع آ گئے ہیں، مواصلات کے، کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ہمارے پاس آ گئے ہیں. آپ نا پوری دنیا کے جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، اب ساری دنیا کے لوگوں کی سورہ اخلاص جمع کریں. یہ کیسے پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، افریقہ والا، امریکہ والا، ہاں یورپ والا، اور مڈل ایسٹ والا، اور ایشیا والا. آپ کو ہر بندہ ایک جیسا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایشیا والے کوئی اور پڑھ رہے ہیں، افریقہ والے کوئی اور پڑھ رہے ہیں، یورپ والے کچھ اور پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ کہیں کسی بھی دنیا کے قاری کی سن لیجیے، قرآن پڑھنے والے کی، وہ الحمدللہ یہی پڑھ رہا ہے، اسی طرح پڑھ رہا. انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج سے 200 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے جن لوگوں نے قرآن کریم لکھا ہے، آج کا بندہ کھولے گا تو اس کو یہی قرآن ملے گا بغیر کسی تبدیلی کے. ابھی ہم مختلف ہو جاتے ہیں نا عجائب گھروں میں، او جی 400 سال پہلے یہ قرآن لکھا گیا تھا. آپ کھولتے ہیں، ہاں سب وہی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. حالانکہ بقیہ جو کتب ہیں، ایڈیشن چینج ہونے کی وجہ سے نا، ایک ایڈیشن سے جب دوسرا ایڈیشن وہ چھپتا ہے تو پتہ نہیں کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی اس میں. انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، وَلَقَدْ ارسلنا، اور ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلی قوموں کے اندر، پہلی قوموں کے اندر بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے. وما یأتیہم، اور جو بھی ان کے پاس آتے تھے، من رسول، رسول، وما یأتیہم من رسول، اور جو رسول بھی ان کے پاس آتے تھے، الا، مگر یہ کہ، کانو، ہوتے تھے وہ لوگ، بھی، ان کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے. الا کانوا به یستہزئون، مگر یہ کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ، تمسخر کا معاملہ کرتے تھے. لا یؤمنون به، کذالک، ہاں کذالک، اس طرح ہی، اسی طرح، نسلکہ، ہم نے یہ بات داخل کر دی ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی ہے، لا یؤمنون به، کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت، اور گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ.
پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، ہم نے داخل کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی عمل کے نتائج، کسی بھی عمل کے نتائج، کوئی بھی عمل ہے نا، اس کے نتائج آتے ہیں سامنے۔ جو شخص متکبر ہوتا ہے ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بات آئے یا دنیا کے اور بڑے بڑے حکمران آئے اور ان کے بڑے بڑے وزراء اور مشیر آئے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہی کہا کہ ان کا تکبر ان کو لے بیٹھا۔ تکبر کا نتیجہ، اب یہ نتیجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ اس طرح ہم نے ان کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کا طریقہ بھی یہی گزر چکا ہے۔ ولو، اور اگر، فتحنا، ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، بابن، دروازہ، من السماء، آسمان سے، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، فظلوا، اور رہے یہ، فیہ، اس میں، یعرجون، چڑھتے، اور یہ اس میں چڑھتے بھی رہیں، یعنی دروازہ کھل جائے آسمان کا اور یہ اس آسمان میں چڑھتے بھی رہیں، لقالو، تو تب بھی یہی کہیں گے، انما، بے شک، سکرت ابصارنا، کہ سکرت، نشہ کر دیا گیا، ابصارنا، ہماری آنکھوں پر، لگتا ہے ہماری آنکھوں پر کوئی نشہ سا آ گیا تھا، بلکہ نحنو، ہم تو، قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو کر دیے گئے۔ لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، یا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پر شاید جادو کر دیا گیا ہے کہ اس جادو میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ جا رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اپنے اس انکار سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کا تکبر ان کو حقیقت قبول کرنے کے راستے پہ نہیں لا رہا۔ تو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چڑھتے بھی رہیں، لَقَالُوا، تو کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ ہم پر تو لگتا ہے کہ جادو کر دیا گیا ہے۔ بس یہ آج پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کا۔